अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। मैंने जहां आँख खोली से कब्रिस्तान कहते हैं, है ना अजीब बात। लोग घरों में पैदा होते हैं या अस्पताल के नर्मोगुदाज बेड पर, मगर मेरी पैदाइश थोड़ी अलग किस्म की थी। बहुत अरसा तक मुझे भी असल हकीकत का पता न था। सिर्फ इतना मालूम था कि मैं कब्रिस्तान में पैदा हुआ। मेरा बाप एक गुरकन था, हर रोज नई कब्र तैयार करता और बेजान जिस्म को जमीन के हवाले कर देता। कब्र तैयार करना आसान काम है, ये लोगों का नजरिया है, मगर मेरा बाप अपनी जिंदगी इसी मखसूस पेशे में गुजार चुका है। वो एक अलग तजुर्बा रखता है। देखो बेटा, जब तुम कब्र के लिए जमीन खोदते हो तो तुम्हारा ख्याल ये जरूर सोचने पर मजबूर होगा कि ये किसी जिंदा इंसान के लिए हरगिज नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की कब्र है जो अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा गुजार चुका। फिर जब दुनिया में उसका रिस्क खत्म हो गया तो अल्लाह पाक ने उसे अपने पास बुला लिया, यानी मौत ने उसे आदा पूछा। तुम जरा सोचो कि जिंदगी में इंसान अपनी इज्जत और अना के लिए कैसे कैसे कदम उठाता है। जिंदगी में उसे कोई मुर्दा होने का ताना दे दे तो अना का मसला बना लेता है, मगर जब वो वाकई मुर्दा हो जाता है तो सारी दुनिया उसे मरहूम के नाम से याद करती है, मगर वो शख्स कुछ भी करने का अहल नहीं होता। यानी ताकत, एनर्जी उसके जिस्म से निकाल ली जाती है, जिसे रूह कहा जाता है। मेरा बाप पढ़ा लिखा नहीं था, मगर उसकी बातें बड़ी गहरी होती थी, जो अक्सर मेरे दिमाग के ऊपर से गुजर जाती थी। वक्त तो गुजरता गया और फिर एक दिन मेरा कब्रिस्तान से ताल्लुक टूट गया। कब्रिस्तान मेरी जाए पैदाइश थी। मैंने अपने बाप के साथ कब्रिस्तान से मुल्हिका एक कच्चे कमरे में बचपन गुजारा। बाबा हमेशा यही दर्स दिया करते कि बेटा, वक्त गुजरते देर नहीं लगती। वक्त को बहुत तेज रफ्तार पर लगे होते हैं। ये उड़ता है तो अपने साथ बहुत सी जिंदगियां भी लेकर उड़ जाता है। बच्चे जवान, जवान उधेड़ उम्र और उधेड़ उम्र बूढ़े हो जाते हैं, और फिर एक दिन सब कुछ खत्म हो जाता है, सब मिट्टी में मिल जाता है। मुझे वो वक्त याद है जब मेरा बाबा एक दिन एक बहुत बड़े रईस की कब्र खोद कर लौटा था। उस रात उसने बड़ी गहरी बातें कही थी। तुझे पता है आज जिस शख्स की कब्र खोदी है वो कितना अमीर आदमी था? हाँ बाबा, सुना है, बहुत बड़ा आदमी था। मैंने कहा, कितना भोला है तू मेरे बच्चे। अमीर आदमी और बड़े आदमी में फर्क होता है। अमीर आदमी हमारी माशरती जुबान में उसको बोलते हैं जो दौलत वाला हो, जिसके पास फैक्ट्रियां हो, जमीनें हों और बहुत सा पैसा हो। मगर मैं ऐसा नहीं समझता। अमीर आदमी वो है जो बहुत से दोस्त रखता हो, लोगों का ख्याल रखता हो, लोगों से मोहब्बत करता हो। बड़ा आदमी वो होता है जो दिल का साखी हो और उसकी सोच बहुत ऊंची हो, जो हमेशा अच्छा सोचता हो, जो आसमान पर चमकते सितारों जितनी सोच रखता हो, लोगों की इज्जत करता हो। ले देकर यही सोच इंसानियत का असल सरमाया है, बाकी तो हड्डियां और गोश्त पोश्त है। तुझे एक बात बताना तो भूल ही गया, अमीर आदमी की कब्र और गरीब आदमी की कब्र एक जैसी होती है, और कफन भी एक जैसा होता है, कोई फर्क नहीं है इन दोनों में। ये बात बहुत खास थी कि चाहे कोई अमीर हो या गरीब, मरना सबने है, और सबकी कब्र भी एक जैसी तैयार होती है, कफन भी एक जैसा ही होता है। मगर फिर भी मेरे दिमाग में कुछ सवाल उभरते थे। उस रात बाबा ने एक बहुत गरीब आदमी की कब्र खोदी और कब्र खोदने का 1 रुपया भी ना लिया। वो आते ही गौसल करके चारपाई पर बैठ गया। हाँ बाबा, आज कितने पैसे मिले? बाबा किसी गहरी सोच में गर्क था। आज सवाब कमाया है बेटा, गरीब लोग थे, बिल्कुल हमारी तरह। मैंने फीसबिलिल्लाह कब्र खोद दी। मगर बाबा, एक फर्क तो है, मैं बोला। जब तुमने अमीर आदमी की कब्र खोदी थी तो बहुत पैसा मिला था, मगर गरीब आदमी से भला तुम्हें क्या फायदा हुआ? कैसी बातें करता है? फर्क बहुत बड़ा है। देखो, अमीर आदमी की कब्र खोदने से हमें पैसा मिला और हमने दुनियावी जरूरियात पूरी की, और उड़ गया सारा पैसा। किधर गया? कुछ भी बाकी ना बचा। मगर गरीब आदमी का काम करने से हमें आखिरत का फायदा मिला। ये दुनिया गुजर जाएगी, मगर अगली दुनिया के लिए कुछ तो हो जो हमें जहन्नुम से आज़ादी दिला सके। मेरा बाबा बहुत सादा आदमी था, मगर उसकी बातें बहुत गहरी होती थीं। फिर एक दिन एक नौजवान की मैयत कब्रिस्तान में दफन होने के लिए आई।
وہ بہت خوبصورت تھا، اس کے پاؤں صحت مند اور موٹے تھے۔ بابا نے اس کی قبر کھودی۔ اس دن بابا بہت مغموم تھا۔ میں نے بابا کو اس طرح پریشان پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ اس دن کی مصروفیات کے بعد ہم اپنے کمرے میں آ گئے۔ بہت برا کیا اس نوجوان نے اپنے ساتھ، کیسا وقت آ گیا ہے۔ مگر بابا ہوا کیا؟ میرے بچے، آج جس نوجوان کی میں نے میت دفن کی ہے وہ کسی لڑکی کے پیچھے مجبور تھا، عشق کرتا تھا اس سے۔ اس لڑکی نے شادی سے انکار کر دیا تو زہر پی لیا، چند لمحوں میں چل بسا اور اپنی ساری دنیا و آخرت اجڑ گیا۔ بابا بولا، کتنا نقصان کیا اس نوجوان نے۔ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں بابا؟ میں نے تعصب بھرے لہجے میں پوچھا۔ شیطان کا آلائے کار بن جاتے ہیں بیٹا۔ دو راستے ہیں، ایک رحمان کا، دوسرا شیطان کا۔ شیطان تو بہکاتا ہے انسانوں کو۔ خودکشی کرنے والے کی بخشش نہیں ہے، خودکشی حرام ہے، بہت بڑا گناہ ہے بیٹا۔ اپنی زندگی کو ختم کر دینا بہت بڑا جرم ہے، جس کی سزا پھر ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلنا ہے۔ بابا، قبرستان میں انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ قبر دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک جہنم کا گڑھا، دوسرا جنت کا ٹکڑا۔ اگر اعمال اچھے ہیں تو برزخ کا سفر کامیاب، اور برے ہیں تو سزا۔ برزخ کسے کہتے ہیں بابا؟ مرنے کے بعد روحوں کا جو ٹھکانہ ہے اسے عالم برزخ کہتے ہیں۔ اور قیامت کے بعد جب اللہ رب العزت ان قبروں سے سارے مردے دوبارہ زندہ کر کے حشر کا میدان سجائے گا اور پھر خدا کی عدالت میں فیصلہ ہوگا، نیکی کرنے والے جنتی اور بدی والے سزا کے طور پہ جہنم میں ڈالے جائیں گے، اور اللہ چاہے گا تو اپنی رحمت سے مخلوق کو جنت میں داخل کر دے گا۔ اس قبرستان میں ایک قبر ایسی تھی جو میری زندگی کا محور تھی۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل چاہتا تھا کہ اس قبر پر ٹھہر کر دعا کروں، اس مر جانے والے کے لیے جو اس قبر کے اندر موجود تھا۔ مجھے اس قبر سے جسے عشق تھا، میں ہر شام اس قبر کے پاس بیٹھ کر دعا مانگتا اور اس کے ساتھ آگے خوبصورت پھولوں کو پانی دیتا۔ مجھے اس قبر سے واقعی دلی محبت تھی، ایک اندرونی خوشی ملتی تھی اس قبر کے قریب بیٹھ کر۔ اور میرا بابا مجھے حیرت سے دیکھتا رہتا، مگر بہت عرصہ چپ رہا۔ ایک دن بولا، تو ہر شام اس قبر کے پاس بیٹھ کر کیا کرتا رہتا ہے؟ کچھ نہیں بابا، بس میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس قبر والے کے لیے دعا کروں۔ میرے قدم خود بخود اس قبر کی طرف اٹھ جاتے ہیں۔ مجھے ایک اندرونی سکون ملتا ہے اس قبر پر، دلی اطمینان اور خوشی۔ میرا بابا حیرت سے میرا منہ تکتا رہتا اور بولا، بچہ، یہ سیدوں کا قبرستان ہے، یہاں سارے سید لوگ دفن ہیں، ان کی عزت کرنا ہمارا فرض ہے۔ مگر بابا، میں نے سنا ہے کہ ذات پات تو صرف پہچان کے لیے ہے، اصل درجہ تو تقوی سے حاصل ہوتا ہے۔ ارے واہ میرے بچے، تو بڑی باتیں کرنے لگا ہے، کہاں سے سنا یہ سب؟ میں پچھلے جمعے نماز کے لیے مسجد گیا تھا، وہاں امام صاحب کہہ رہے تھے، میری والدہ نہیں تھی اور میرے بابا نے دوسری شادی بھی نہ کی۔ میری ماں میری پیدائش کے دوران ہی دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ میں نے ماں کی محبت کو اپنے بابا کی محبت میں دیکھا۔ پھر وقت بدلا۔ ایک رات میں نے بابا سے کہا، مجھے اسکول جانا ہے بابا۔ نہیں، تو اسکول نہیں جائے گا، بابا بولا۔ مگر کیوں؟ میں نے پوچھا۔ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے میرے بچے، باہر کی ہوا بہت بری ہے، باہر کی دنیا بہت بری اور بھیڑیا صفت ہے، تو میرے ساتھ رہ، میری آنکھوں کے سامنے۔ نہیں بابا، میں پڑھنا چاہتا ہوں، پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بننا چاہتا ہوں۔ آخر کب تک ہم اس چھوٹے سے کمرے میں رہیں گے؟ مجھے پڑھنا ہے۔ تجھے کیا ہو گیا ہے میرے بچے؟ تو ضرور پڑھ، مگر اس کمرے کو چھوٹا مت کہہ، یہ میری کل کائنات ہے، تیرے علاوہ میرا ہے کون؟ بابا، میں کہیں دور تھوڑی جا رہا ہوں، یہ میرا گھر ہے، لوٹ آؤں گا ہر شام تمہارے پاس، اور تمہیں مایوس بھی نہیں کروں گا۔ اور پتہ ہے میں نے بڑا ہو کر کیا بننا ہے؟ کیا بننا ہے میرے بچے؟ بابا نے پوچھا۔ ایک ڈاکٹر، جسے لوگ مسیحا بھی کہتے ہیں، میں بولا۔ مگر میرا بچہ، سب ہو جائے گا، تم فکر مت کرو بابا، پھر ہم ایک اچھے گھر میں رہیں گے، میں بولا۔ تو کتنا سیانہ ہو گیا ہے، مگر ایک وعدہ کر۔ بولو بابا۔ تو کبھی بھی اس گھر کو نہیں بھولے گا، یہ گھر تو میری جنت ہے، کیسے بھول سکتا ہوں اس کو؟ نہیں، اس گھر کو نہیں، وہ بولا۔ تو پھر کون سا گھر؟ قبر، اپنی اصل زندگی، اپنی اصل رہائش گاہ کو کبھی مت بھولنا میرے بچے۔
अपनी सोच बुलंद रखना, मगर कब्र को कभी मत भूलना। दुनिया एक धोखा है, फरेब है। फिर मेरी नई जिंदगी शुरू हुई और मैं स्कूल जाने लगा। वक्त गुजरता गया। फिर मैंने मैट्रिक कर लिया। मैं बहुत खुश था और मेरा बाबा उतना ही उदास, क्योंकि मैं हॉस्टल जा रहा था। मेरा बाबा बड़ी मुश्किल से राजी हुआ था, मगर जैसे तैसे करके मैंने शहर के अच्छे कॉलेज में दाखिला ले लिया। एफएसए के दौरान एक साथी मिली। वो मेरी धड़कन थी या उम्मीद की किरण। वो एक नया एहसास था। इससे पहले ऐसा कुछ महसूस ना हुआ था। जब हिना सलीम मेरी जिंदगी में दाखिल हुई तो जिंदगी वाकई बदलने लगी। मैं हॉस्टल में होता था। हम दोनों की दोस्ती न जाने कब मोहब्बत में बदल गई, कुछ पता नहीं चला। हम दोनों को डॉक्टर बनने का शौक था। उसे कोई एतराज न था, मगर मेरा बाबा गोरकन है। मैं उसे एक बार फिर अपने घर ले गया। मेरा बाबा हैरान हो गया। खूब आओ भगत की, मगर जब हम उठे तो बाबा ने एक हैरानकुन बात बताई। बेटा, मैंने तुमसे कहा था ना, तुम भूल जाओगे, अपने असल घर को भूल जाओगे और इब्तिदा हो चुकी है। नहीं बाबा, मैं भला कहाँ भूल सकता हूँ, मगर जिंदगी भी तो गुजारनी है। मैं अच्छा रहूंगा तो असल घर भी अच्छा रहेगा, और अगर खुदा ना ख्वास्ता कुछ गलत किया तो सजा तो होगी ना। मैं बोला, मगर तू भूल जाएगा सब कुछ, देख लेना। मेरे बाबा बहुत अच्छे थे, मगर हिना को कुछ अजीब लगे। यार, इंसान सारी जिंदगी कब्र को कैसे याद रखता है? बेशक मरना है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि डर और खौफ में जिंदगी गुजार दी जाए। खुदा की रहमत वसी है, हमें अच्छाई की उम्मीद रखनी चाहिए। जो भी होगा अच्छा होगा। छोड़ो यार, बाबा ने सारी जिंदगी कब्रें खोदी हैं, और ठीक ही तो कहते हैं कि अच्छे काम करो और दुनिया की अय्याशियों में मत पड़ो। किसी का हक मत खाओ और इंसानियत की फलाह के लिए अपने आप को वक्फ कर दो। यही सब कुछ अपने असल घर को बचाने वाली बात है ना। डर और खौफ कैसा? फिर इंट्री टेस्ट में हम दोनों पास होकर आगे बढ़े। डॉक्टर बनने की ख्वाहिश पूरी होने लगी थी। मैंने नए शहर जाना था, नया देश, नए लोग और नई उमंगें। वक्त गुजरने का पता ही न चला। मेरी डिग्री मुकम्मल हो गई। हाउस जॉब शुरू हो गई थी। एक दिन मुझे खत मिला। लिखा था, प्यारे बेटे अकबर, खुदा तुम्हें खुश रखे। मेरी हालत ठीक नहीं है। मैंने अपनी कब्र तैयार कर ली है। वक्त मिले तो एक बार अपना चेहरा दिखा जाओ। जिंदगी भर मैंने तुमसे एक बात छुपाई कि तुम मेरे बेटे हो। तुम हकीकत में मेरे बेटे नहीं हो, तुम एक सैयदजादे हो। जिस कब्र पर तुम रोजाना फातिहा पढ़ने बैठते थे, वो असल में तुम्हारी माँ की कब्र है। एक रात मैंने एक कब्र से किसी बच्चे की रोने की आवाज़ सुनी। मैं भाग कर गया और उस रोते बच्चे को कब्र से बाहर निकाल लिया। तुम्हारी माँ पहले ही फौत हो चुकी थी। मैं तुम्हें अपने घर ले आया और हमेशा ये बात तुमसे छुपाई। मैं तुम्हें बाहर जाने से रोकता था ताकि तुम मुझसे जुदा ना हो जाओ। नीचे तुम्हारे घर का पता दर्ज है। तुम्हारा बाप बहुत बड़ा सरमायादार है। सारी हकीकत बताकर तुम उसे सच बता सकते हो, और हो सके तो हिना से शादी कर लेना, मेरे जनाजे में शिरकत करना, और हो सके तो कब्र में भी उतार देना। मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा मेरे बच्चे। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। तुम्हारा बाबा। मेरे लिए वो खत कयामत था। मेरा अपना बाबा इस दुनिया से जा रहा था। बेशक वो मेरा सगा बाप नहीं था, मगर सगे बाप से बढ़कर प्यार करता था। मैं उसी वक्त गांव के लिए निकल गया। अगली सुबह वाकई बाबा इस दुनिया से जा चुका था। जनाजा उसके कमरे के वस्त में रखा था। मेरा बाबा खामोश था। मेरा बच्चा सुनने के लिए मेरे कान तरस चुके थे। नसीहतों वाली जुबान आज खामोश हो चुकी थी। मेरा सब कुछ मेरा बाबा ही तो था, जिसकी तरबियत ने मुझे इंसान बनाए रखा था। आज वो भी चला गया। कहते हैं कि जब अपने बिछड़ते हैं तो दिल पर चोट सी लगती है। वो मेरा खून न था, मगर खून से बढ़कर था। उसकी वसीयत के मुताबिक मैंने उसे अपने हाथों से दफन किया और उसके कच्चे घर को हमेशा के लिए ताला लगाया। मैंने बाबा की वफात के बाद हिना सलीम को शादी का पैगाम भेजा, और यूं हम दोनों कुछ अरसे बाद रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक हो गए। मैं डॉक्टरी की डिग्री के लिए लंदन चला गया। 2 साल बाद हमारे घर आज़ान पैदा हुआ। वो बहुत बड़ी खुशी थी। मैं हार्ट स्पेशलिस्ट के तौर पर प्रैक्टिस शुरू कर रहा था। साथ ही सरकारी नौकरी भी हो गई थी। जिंदगी एक नए रंग में रंग गई थी। हिना ने किडनी में स्पेशलिस्ट किया, और यूं हमारी जिंदगी की रंगीनियों में इजाफा होता गया। रफ्ता रफ्ता में दुनियावी रोशनियों में खोने लगा।
ہماری سوسائٹی میں اعلیٰ قسم کے امیر کبیر لوگ شامل تھے۔ پہلے پہل مجھے سب عجیب محسوس ہونے لگا، مگر پھر آہستہ آہستہ مجھے ہر قسم کی محفل میں سکون ملنے لگا۔ عزت و حیا صرف نام تک محدود رہ گئی تھی۔ میری بیوی چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنتی اور مسیحا ہونے کا دعویٰ بھی کرتی، مگر وہ ایسا نہ کرتی تو اسے اولڈ فیشن یا کلوزڈ مائنڈ کہا جاتا۔ ہم کلب جانے لگے تھے، اکثر پارٹیوں میں بیویاں بدل کے ڈانس روٹین کا حصہ تھا۔ ہنا ویسے بھی اسی ماحول میں پلی بڑھی تھی، اسے کچھ نیا اور عجیب نہ لگا تھا، جبکہ اب میں خود اسی ماحول کا عادی ہو گیا تھا۔ میں ڈرائیونگ سیٹ پر تھا، میری گاڑی دھیمی رفتار میں آگے بڑھ رہی تھی، روڈ بالکل خالی تھا، اکا دکا ہی گاڑی کراس کر جاتی تھی۔ یہ روڈ لنک روڈ تھا، شہر سے گاؤں جانے والی واحد سڑک، اسی وجہ سے ٹریفک نہیں تھا۔ پھر میں نے ایک ایسی گاڑی کو دیکھا جو جھاڑیوں میں تھی، مجھے گڑبڑ کا احساس ہوا، میں نے بریک لگائی اور گاڑی کی طرف بھاگا۔ وہاں ایک ادھیڑ عمر آدمی اسٹیئرنگ پر سر رکھے بے ہوش پڑا تھا۔ میں نے جلدی سے اسے باہر نکالا، وہ بے ہوش پڑا تھا۔ میں اسے جلدی سے اپنی گاڑی میں لے کر اسپتال روانہ ہو گیا۔ ایمرجنسی وارڈ میں اجنبی شخص کو داخل کر دیا گیا۔ چند لمحوں بعد ڈاکٹر باہر آ گئے۔ دیکھیے، گھبرائیے مت، وہ بالکل خیریت سے ہیں، البتہ مریض کو ذہنی پریشانی ہے، ہلکا سا ہارٹ اٹیک تھا، اب ان کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ جی بالکل، کیا میں ان سے مل سکتا ہوں؟ میں نے کہا۔ ضرور، مگر خوش رکھیں انہیں۔ آپ ان کے بیٹے ہیں؟ ڈاکٹر نے پوچھا۔ جی، میں نے مختصر کہا۔ میں ایمرجنسی وارڈ میں انٹر ہو گیا۔ اجنبی معصوم آدمی تھا۔ میں اس کے بیڈ کے نزدیک کھڑا ہو گیا۔ کیسے ہیں انکل؟ میں نے پوچھا۔ بہت اچھا ہوں بیٹا، تم نے ہماری جان بچائی، جس کے لیے ہم تمہارے شکر گزار ہیں۔ نہیں انکل، یہ تو میرا فرض تھا۔ آپ کسی کو اپنے بارے میں مطلع کرنا چاہیں گے؟ ہاں، اور کوئی تو نہیں، میری بیوی ہے۔ سر ضرور، نمبر میرے فون سے ڈائل کیجیے۔ انہوں نے بات کی۔ چند ہی لمحوں بعد آنٹی اسپتال میں تھی۔ تم ہمارے گھر چلو بیٹا، چائے پی کے جانا۔ آنٹی نے اتنی محبت سے کہا کہ میں انکار نہ کر سکا اور ان کے گھر چلا گیا۔ ہمارا کوئی بیٹا نہیں ہے، تنہا رہتے ہیں اس بڑے گھر میں، آنٹی بولی۔ تم کیا کرتے ہو بیٹا؟ انکل بولے۔ جی میں ڈاکٹر ہوں اور ہارٹ اسپیشلسٹ۔ واہ، زبردست۔ ہم نے بھی ایک خواب دیکھا تھا کہ اگر ہمارا بیٹا ہوا تو ہم اپنے بچے کو ڈاکٹر بنائیں گے، مگر اولاد نہ ہوئی۔ میں بھی تو آپ کا بیٹا ہوں، غم نہ کریں، اور میری بیوی اور بچہ بھی۔ ہم سب کسی روز اکٹھے آئیں گے آپ کے گھر، میں بولا۔ ضرور، میری بہو اور بچے کو لے آنا، ہم بوڑھوں کی زندگی میں رونق آ جائے گی، انکل بولے۔ ویسے انکل، آپ گاؤں کی طرف جا رہے تھے، گاؤں میں کوئی رشتہ دار رہتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ وہ غمزدہ ہو گئے۔ رشتہ دار تو نہیں، مگر ایک رشتہ ہے جو مدفن ہے وہاں، بس اسی کی قبر پر حاضری دینے جا رہا تھا، وہ بولے۔ اوہ، میں نے چائے پی اور میں ان لوگوں سے مل کر خوشی محسوس کرنے لگا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی گہرا رشتہ ہو ان دونوں لوگوں سے۔ عجیب اپنے پن کا احساس ہو رہا تھا، اور پھر میں اپنے گھر آ گیا۔ اس کا ذکر میں نے اپنی بیوی سے کیا۔ اس نے کوئی خاص نوٹس نہ لیا، مگر مجھ سے محبت کے ناطے اس نے ایک دن وہاں جانے کی حامی بھر لی۔ پھر ایک شام ہم سب انکل وہاج کے گھر میں تھے، انہوں نے خوب اہتمام کیا تھا، باتوں باتوں میں سب گھل مل گئے تھے۔ میں نے پورا گھر دیکھ ڈالا تھا، ایک مانوسیت سی لگی جیسے میں پہلے وہاں رہ کر گیا ہوں۔ میرا لاشعور مجھے پکار رہا تھا کہ تم اس گھر کے باسی ہو، مگر کیسے؟ وہاں پورے گھر میں 2 تصویریں تھیں، ایک انکل وہاج اور ان کی بیوی جو اس وقت اس گھر میں موجود تھی۔ انکل کی ایک اور تصویر تھی جو خاصی پرانی تھی، مگر ان کے ساتھ ایک عورت تھی۔ وہ عورت کون تھی؟ تبھی گیلری سے ملازمہ اندر آئی۔ اس بوڑھی ملازمہ کو ضرور پتا ہوگا، میں نے پوچھ لیا۔ اس نے تفصیل بتائی۔ یہ وہاج سائیں کی پہلی بیوی تھی، شادی کے 1 سال بعد وفات پا گئی۔ یہ ان کی تصویر ہے۔ ان کا نام سائرہ بی بی تھا، بہت اچھی اور نیک تھی۔ ان کا بچہ بھی ان کی قبر میں چلا گیا تھا، ڈاکٹر بولتے تھے دونوں ہی فوت ہو گئے ہیں۔ اس ملازمہ نے بہت بڑا انکشاف کر ڈالا تھا۔ میں کچھ پریشان سا ہو گیا، اور وہ بچہ میں تھا جسے بابا نے پالا۔ میں نے دل ہی دل میں کہا۔ اگلی شام میں نے بابا کا دیا ہوا خط پڑھا، اس کے نیچے سید وہاج شاہ اور پھر موجودہ پتہ لکھا ہوا تھا۔ مطلب وہاج انکل میرے والد تھے، جسے وہ واقعی نہیں جانتے تھے۔ میں نے سارا قصہ ہنا کو بتایا
اور ہم نے انکل وہاج کو ساری حقیقت بتا دی۔ میں نے انہیں وہ لیٹر دکھایا جس میں بابا نے چند نشانیاں لکھی تھی، اور یوں مجھے ایک بار پھر بابا کی شفقت نصیب ہوئی۔ اور اب اس واقعے کو 30 سال گزر چکے ہیں۔ میں بوڑھا ہو چکا ہوں مگر صحت مند ہوں۔ اذان کی شادی ہو گئی اور ہم دادا دادی بن گئے۔ وہاج ابو سے ملاقات کے 10 سال بعد ان کی وفات ہو گئی۔ میں ان دنوں لندن میں تھا مگر آخری رسومات تک نہ پہنچ سکا۔ پھر ماں چلی گئی۔ ایک ایک کر کے سارے رشتے بچھڑ گئے۔ میری زندگی اتنی مصروف گزری کہ کچھ پتہ نہ چلا۔ بالوں میں سفیدی اور تھکن محسوس ہونے لگی، مگر متوازن غذا تھی، سب نارمل تھا۔ میں پاکستان سے لندن جا رہا تھا۔ ایک اہم میٹنگ میں پہنچنا میرا بہت ضروری تھا۔ سب کو الوداع کہہ کر میں ایئرپورٹ پر آ گیا۔ رات 11 بجے ہماری فلائٹ تھی۔ مجھے لگا جیسے سب ٹھیک تھا، اور تھا بھی سب ٹھیک۔ جہاز پر سیڑھی لگا دی گئی تھی۔ ریزرویشن اور سامان کی بکنگ کے بعد میں جب جہاز کی جانب چل رہا تھا، تبھی میں نے ہنا کو میسج کیا کہ آئی ایم ریڈی ٹو ٹیک آف۔ فلائٹ نمبر 327 رن وے پر موجود تھی۔ ستارے آسمان پر موجود تھے۔ میں سیڑھیاں چڑھتا جہاز میں جا بیٹھا، اور اپنی مطلوبہ سیٹ پر بیٹھ کر مجھے اطمینان محسوس ہوا۔ پھر سیڑھی ہٹا دی گئی۔ مسافر جہاز میں سوار ہو چکے تھے اور سیٹ بیلٹ باندھنے کی ہدایت جاری ہونے لگی۔ تبھی میرے ساتھ ایک بھیانک صورت آدمی آ بیٹھا۔ اس کے بیٹھتے ہی مجھے ایک زوردار جھٹکا لگا۔ مجھے نہ جانے کیوں اس سے خوف آنے لگا تھا۔ دل چاہتا تھا کہ یہ آدمی یہاں سے اٹھ جائے۔ وہ واقعی انسان تھا شاید، مگر انسانوں سے خوف کیوں؟ جہاز رن وے پر دوڑ رہا تھا۔ ہم سب نے سیٹ بیلٹ باندھ لیے تھے۔ ایک ہلکے سے جھٹکے کے بعد جہاز اونچائی کی طرف بڑھا اور پھر سیدھا ہو گیا۔ کیسے ہو دوست؟ وہ مسکرا کے بولا۔ بہت اچھا۔ ایک بات بتاؤں؟ جی۔ جہاز میں فنی خرابی ہے، شاید کریش کر جائے۔ کیا مطلب؟ کون ہو تم؟ میں ابھی عملے سے کہتا ہوں۔ خاموش ہو جاؤ، مجھے صرف تم دیکھ سکتے ہو۔ تمہاری بات کا کوئی یقین نہیں کرے گا، کیونکہ جہاز روانگی سے پہلے ہر ممکن بلکہ مکمل چیکنگ کے بعد روانہ ہوتا ہے۔ تم کون ہو؟ میں نے خوفزدہ لہجے میں پوچھا۔ جواب دینا ضروری نہیں، وہ بولا۔ جہاز اچانک جھٹکے کھانے لگا۔ لائٹ آف ہو گئی۔ ہر طرف شور مچ گیا۔ جھٹکے بڑھتے جا رہے تھے۔ دوبارہ لائٹ آن ہو گئی، مگر یکایک تیاری کی ایک ونڈو ٹوٹ گئی۔ ایمرجنسی کے طور پر آکسیجن ماسک ہر سیٹ کے اوپر لٹک گئے تھے، اور پھر 2 لوگ اسی ونڈو سے باہر اڑ گئے۔ مجھے موت واضح نظر آنے لگی۔ میرے قریب بیٹھا ہوا خوفناک شکل والا دیونما انسان غائب ہو چکا تھا۔ میں نے آکسیجن ماسک پہن لیا، مگر میری پچھلی جانب سے ونڈو کا شیشہ ٹوٹ گیا تھا، اور لوگ موت کے منہ میں جا رہے تھے۔ تم بھول جاؤ گے بیٹا، اپنے اصل گھر کو مت بھولنا۔ میرے بچے، ایک دن زندگی ختم ہو جاتی ہے اور وقت گزر جاتا ہے۔ اپنی قبر، اپنی آخرت کو کبھی مت بھولنا۔ تم نے لوٹ کے جانا ہے۔ میرا بابا ایک عظیم انسان تھا، اور وہ لمحہ صرف اس کی یاد دلا گیا۔ موت واضح تھی۔ مجھے بچپن، جوانی اور پھر ساری زندگی یاد آنے لگی۔ کیا کھویا، کیا پایا۔ چند روزہ رنگینیوں نے مجھے اندھا کر دیا تھا۔ انسان واقعی اپنے اصل گھر کو بھول کر دھوکے اور فریب کی زندگی گزار دیتا ہے۔ کسی محفل میں موت کا نام بھی معیوب سمجھا جاتا ہے، جبکہ یہ اٹل حقیقت ہے جسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا، اس سے فرار نہیں پا سکتا۔ اور پھر اچانک جہاز میں آگ لگ چکی تھی، اور پتہ نہیں میری لاش وارثوں تک پہنچتی بھی ہے کہ نہیں۔ مجھے جانا ہے اپنے اصل گھر، جہاں مجھے ہر غم سے آزاد تنہا رہنا ہے، اپنی آخری منزل کی طرف۔ آگ کی تپش سے میری سانسیں اکھڑنے لگی تھی۔ تبھی مجھے اس ہیبت ناک آدمی کی آواز سنائی دی۔ تم مجھے پہچان نہ سکے، مگر میں زندگی بھر تمہاری زندگی کی حفاظت کرتا رہا، کیونکہ موت زندگی کی حفاظت کرتی ہے، اور مجھے اجل کا فرشتہ عزرائیل کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہر مسلمان کی زندگی کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ دوستو، کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، اور کامنٹ باکس میں اپنے قیمتی خیالات سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ شکریہ۔